جیسے اس خاتون نے کہا تھا جب جماعت وہاں گئی، رشیا کی اس ریاست میں جو پہلی آزاد ہوئی تھی تاشقند کے قریب، تو ایک خاتون نے دیکھا کچھ لوگوں کو، تو ان کے پاس آئی اور وہ کہنے لگی کہ تم لوگ ایمان والے ہو، مسلمان ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ بہت خوش ہوئی، اپنے ساتھ لے گئی۔ ان کا باغ تھا، اس میں ان کا مکان تھا، اور جتنی قسم کے پھل فروٹ میوے وغیرہ تھے وہ لا کے جمع کر دیے، خوب احترام کیا۔ جب وہ جانے لگے تو اس خاتون نے پوچھا کہ دوبارہ آؤ گے؟ تو کہا کہ ہم تو یہاں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یہ جو ہمارے نوجوان یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں نا، کالج میں، یونیورسٹیوں میں، جب ان کے ذہنوں میں دین کی عظمت اتر جاتی ہے، جب ان کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت اور عظمت اتر جاتی ہے، تو چاہے وہ پڑھائی کوئی سی پڑھتے ہوں، لیکن ان کا وقت، ان کی صلاحیتیں، ان کی استعدادیں، وہ جو قرآن کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، لوگ ایمان والو دین کے مددگار بنو، تو ایسے جوانوں کا وقت، ان کی صلاحیتیں، ان کی سوجھ بوجھ، ان کی استعدادیں، وہ سوچتے ہیں کہ کوئی راستہ، کوئی بہانہ، کوئی جگہ ایسی ملے، پڑھائی تو ہم اپنی پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہم اپنے خالی وقت میں یا لوگوں سے ملاقاتوں کے راستے سے جو اللہ نے طاقت ہم کو دی ہے، وقت دیا ہے، پیسہ دیا ہے، صلاحیت دی ہے، اس سے ہم اللہ کے دین کے مددگار بنے، کہ نمازیں زندہ ہو، تعلیم زندہ ہو، قرآن زندہ ہو، اخلاق زندہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی سیرت زندہ ہو۔ تو وہ چار جوان، وہ بھی یونیورسٹی کے ہی تھے پڑھنے والے، انہوں نے کہا کہ ہم تو اسٹوڈنٹس ہیں، کبھی ویکیشن، چھٹیاں وغیرہ ہوتی ہے، اب یہ چھٹیاں ہوئی تھی تو ہم ایسے ہی اپنی گھومنے پھرنے کے لیے، آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے نکلے تھے، آپ کو کوئی ضرورت ہو، آپ کی کوئی خدمت ہو تو ہم حاضر ہیں، دوبارہ حاضر ہو جائیں گے۔ اس پر اس خاتون نے یہ کہا تھا کہ جہاں تک کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، سونے جاگنے، گھومنے پھرنے، جس لائن کے جتنے شوق ہو سکتے ہیں اور جتنے ارمان اور جتنی امنگیں ہو سکتی ہے، وہ سب میری پوری ہو چکی ہے۔ صرف ایک تمنا میری باقی ہے کہ اللہ پاک مرنے سے پہلے پہلے مجھے ان آنکھوں سے قرآن کریم دکھا دے، اس لیے کہ میرے ابا، میرے دادا کے ابا اور ان کے دادا، کہ ہمارے اوپر سے لے کر کے نیچے تک، میرے ابا تک سب علم والے تھے، قرآن حدیث والے تھے، لیکن ماحول کی خرابی نے بگڑتے بگڑتے ہمیں اس درجے تک پہنچا دیا کہ اب ہم نے قرآن نہیں دیکھا ہے۔ اب میری ایک تمنا ہے، میں نے عرض کیا کہ اس طریقے سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے کوئی ارمان، کوئی شوق، جیسے لوگ کہتے ہیں آپ کی کیا چوائس ہے، آپ کی کیا چوائس ہے، ان کی یہ چوائس، ان کی وہ چوائس، وہ جتنی چوائسیں تھیں، جتنی پسندگیاں تھیں، وہ سب یہ نمٹ چکے تھے۔